لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مغرور ہے، اپنے پاؤں پہ چل، معذور ہے، اچھا اللہ شفا عطا فرمائے۔ طواف کے دوران غیر محرم کے دھکوں سے بچنا محال ہو جاتا ہے تو نہ کریں طواف، کوئی دھکے کھانا ضروری ہے؟ اوپر والی منزل پہ ایک کر لیں نیچے کے 4 کے بجائے، جہاں دھکے نہ لگیں۔ یہ تو آپ کے اپنے بس میں ہے نا۔ میرا بھائی نام لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب بیماروں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جمعہ کے لیے جمعہ ہوتا ہی وہی ہے جہاں آبادی ہو، جہاں دکانیں ہوں، جہاں بے شراء ہو، چونکہ قرآن میں ہے نا فَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب بے شراء ہی نہیں ہوگی تو چھوڑو گے کیا؟ تو اس سے اشارہ ہے کہ آباد جگہ ہو، جہاں دکانیں ہوں، مارکیٹ ہو، ضرورت کی چیزیں، وہاں جمعہ ہوتا ہے۔ جنازہ زور سے جہری قرأت سے پڑھنا، ہمیں تو آج تک وہ حدیث نہیں ملی، آج کل کے کچھ نوجوانوں نے ڈھونڈ لی ہے، اللہ عالم۔ جیرانہ سے عمرہ کریں گے وہ بھی ثواب ہے، وہاں سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ میرا بھائی یہ جو سیاسی معاملات ہیں نا ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ معاملہ حضور پاک نے بھی تو یہودیوں سے معاہدے فرمائے تھے مدینے میں۔ گیس کی وجہ سے وضو نہیں ٹھہرتا، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، جو مغرب کو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ عمرے کے لیے آئے، صفا مروہ کے بعد ایک عورت نے اپنے بال خود کاٹ لیے، کوئی حد نہیں، جائز ہے۔ دوسری عورتوں نے ایک دوسرے کے بال کاٹے، وہ بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ احرام مکان پہنچ کے سامان سنبھال رہا تھا، بیگ میں عطر کی شیشی تھی، غیر ارادی طور پر ہاتھ کے ساتھ لگ گئی، کچھ نہیں ہے، آپ 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ڈرائیور نے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دی، مغرب عشاء، کوئی حاضر نہیں۔ ان کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز ہے، کوئی لڑائی والے جھگڑے نہیں ہیں۔ آپ زیادہ پکے اپنے مسلک پر ہیں تو ایک پڑھ لیں، دوسری نہ پڑھیں، اپنے وقت میں پڑھ لینا، جھگڑا کوئی نہیں۔ جن نے پڑھا ان کے نزدیک جائز ہے۔ مجھے پیشاب کے ساتھ منی کے قطرے خارج ہوتے، منی نہیں ہوتی، اس کے لیے وضو چاہیے، مزی ہوتی ہے، ودی ہوتی ہے، منی نہیں ہوتی۔ ایک عالم صاحب ہیں جو کلخانی کو بدعت سمجھتا ہے، پھر خود جا کے بھی کلخانی میں شریک ہوتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، یا تو ڈرتا ہوگا کہ علاقے والے پھینٹی نہ لگائیں، یا پھر یہ ہوگا کہ چلو حلال حرام اپنی جگہ، رات کو چاول اچھے کھا لوں گا، ویسے بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے۔ بیمہ پالیسی ناجائز ہے۔ تقافل اسلامی کا مجھے پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، پہلے وہ لے آؤ، میں پڑھوں تو پتہ لگے۔ مجھے برے خیال آتے ہیں، کوئی بات نہیں، آنے دو، خود نہ لاؤ، آتے ہیں، اللہ نے معاف کیا ہے۔ آخری 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھ کے دم کیا کریں۔ میرے پاس کچھ رقم بھی 1 سال مکمل زکوٰۃ ادا کی، پھر اس میں تنخواہ جمع ہوتی رہی، اگلے سال رقم، ہم بالکل اگلے سال جو بھی رقم آتی رہے گی سب کو ملا کے زکوٰۃ دیں گے۔ میری ہونے والی بیوی کے لیے طواف کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا؟ ابھی سے خوشامد شروع نہ کرو، ہونے تو دو، پھر انشاءاللہ تمہیں طواف کروا دیں گے۔ یکن یمانی پہ استلام کرنا سنت ہے۔ غسل کرتے وقت کلی اور ناک میں پانی ڈالنے سے کئی آتی ہے تو نہ ڈالیں، لیکن وضو تو کریں گے، اس وقت تو ڈالنا پڑے گا نا، نہیں ڈالو گے وضو ہی نہیں ہوگا، غسل ہی نہیں ہوگا۔ اگر غسل ضروری ہے، جنابت کا غسل ہے۔ داڑھی کی حد 1 مشت ہے،
داڑھی مبارک سینے تک تھی۔ نماز جنازہ ہی پہلی تکبیر کے بعد اپنا ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ کیا دیوبندی حضرات جو ہیں وہ غلط ہیں؟ اللہ پاک نے بہت بڑے بڑے ان کے علماء ہیں جو ان کو غلط کہتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت دے۔ فضائل اعمال کتاب غلط ہے تو اس میں تو ان کی تو کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی، وہ تو کتابوں سے انہوں نے نقل کی ہے، تو جن کتابوں سے وہ لیا کہ پہلے ان کتابوں کو غلط قرار دو نا۔ اور تیرے میرے کہنے سے کیا ہوگا، اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کتاب پڑھی جانے والی فضائل اعمال ہے، تو یہ تلقی بالقبول جو ہے کہ پوری امت نے اس کو قبول کر لیا ہے، اعتراض نہ کیا کرے، کوئی مسئلہ پوچھا کرے۔ ایک حنفی بھائی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، پھر اہل حدیث والوں سے فتویٰ لے کے بیوی کو زبان رکھ رہے، بالکل نہیں رکھ سکتا، صرف بیوی کے لیے تم مذہب بدل رہے ہو۔ احرام کی حالت میں عورت چہرہ نہ ڈھانپے کوئی بات نہیں، لیکن اگر آدمی ہے تو آگے کپڑا لٹکا دے۔ حدود حرم میں رہتے ہوئے میاں بیوی مل سکتے ہیں، تو یہاں مکے میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں، عجیب آدمی ہے۔ فضائل ہمارے سب ضعیف حدیث حجت ہوتی ہے فضائل میں، اسی لیے تو نام فضائل ہے۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سب سے افضل اور اعلیٰ عمل جو ہے، اگر ضرورت ہے کافر حملہ کر دیں تو پھر جہاد ہے، ورنہ امیر کے حکم کے بغیر جہاد نہیں ہوتا۔ اگر ایک عالم سے قرآن سن کے پھر دوسروں کو سناتے رہے کوئی بات نہیں، لیکن اچھی طرح سنو، سمجھو، پھر سناؤ۔ مدینے سے آ کے عمرہ کیا، صفا کے 7ویں چکر کے درمیان تھکاوٹ سے بیٹھ گئی، سر کے بال بھی کاٹ لیے، کوئی دم نہیں، مطلب یہ ہے کہ 6.5 چکر تو ہو گئے تھے نا آپ کے۔ قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہیں جن میں دینی کام پہ اجرت دینا مرے، وہ یہودیوں کی دلیل ہے کہ وہ لوگ پیسے لے کے فتویٰ بیچتے تھے، تورات بیچتے تھے، یہ کاروبار کے ذریعے ہی تو پھنساتے ہیں نا حضرت۔ یہ جتنی باطل فرقے ہیں نا، اسی پیسے کے ذریعے تو لاوا ڈالتے ہیں، جب پیسے میں نہ پھنسے تو پھر خوبصورت عورت دیتے ہیں، اور عورت تو پھر ایک ایسی بلا ہے نا جو کسی بلا سے بندہ قابو نہ آئے، عورت اس کو بھی تباہ کر دے۔ 100 سال کی عبادتیں ایک رات میں ختم، یہ تو فتنہ ہے نا۔ اس لیے حضور نے موت کے وقت فرمایا ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، ایاکم وفتنۃ النساء، خبردار عورتوں کے فتنے سے بچنا۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔